بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ کیسے بنائیں؟ آج یہ آپ کے اپنے مدینہ عربی کورس جو قرآن عربی سیکھنے کا ایک دلچسپ اور آسان انداز سے تعارف ہے، اس کے سبق نمبر 3 حصہ 3 کی ویڈیو سب سے پہلے تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں جو اب ہم نے پڑھا ہے ایک شارٹ کوئز کے ذریعے۔ وہ لفظ جو کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، عربی گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا کوشچن ہے، دہراتا ہوں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، عربی گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ شاباش، آپ نے ٹھیک سوچ لیا۔ اس کو کہتے ہیں اسم۔ اسم یعنی کسی چیز کا نام۔ دوسرا سوال ہے، کسی چیز کے عام نام کو کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عام نام، کسی چیز کے عام نام کو کیا کہتے ہیں۔ شاباش، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اس میں نکرہ، اس میں نکرہ، نکرہ کا مطلب ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہے تو یہ عام نام ہے۔ تیسرا سوال، کسی چیز کے خاص نام کو کیا کہتے ہیں۔ خاص نام، خاص نام یعنی بالکل جو واضح کرے اس چیز کو، ڈیفائن کرے اسپیسیفک۔ شاباش، آپ نے صحیح سوچ لیا۔ اس میں معرفہ یا پراپر ناؤن کسی چیز کا خاص نام ہوتا ہے۔ آخری سوال، عربی میں ہر بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ، شاباش، کاف سے شروع ہوتا ہے، ذہن پہ زور ڈالیں۔ شاباش، کاف سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ یا کلمتن کا مطلب ہے لفظ جو بامعنی ہو۔ یہ آج کا نیا سبق ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ مرکب کیا ہوتا ہے۔ انگلش میں جس چیز کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں تو جو نئی چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ لیکن گرامر میں مرکب کا کیا مطلب ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کو پھر کہتے ہیں مرکب۔ اس کو انگلش میں آپ فریز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک معنی دیتے ہیں تو یہ دو کلموں کا مجموعہ یا دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ مرکب کی کتنے قسمیں ہیں؟ مرکب کی ہم دو قسمیں پڑھیں گے۔ ایک وہ جو دو الفاظ جمع ہو، مرکب بنے، مگر وہ اپنا مطلب پوری طرح واضح نہ کر سکیں، جس کا مطلب انکمپلیٹ ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہے انکمپلیٹ۔ مرکب ناقص سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مرکب یعنی الفاظ کا مجموعہ جو اپنی بات پوری طرح سمجھا سکے، یعنی پرفیکٹ ہو، تو پرفیکٹ کو عربی میں تام کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرکب تام، جو اپنا مطلب پورا دے اس کو مرکب تام، جو نہ دے مرکب ناقص، نہ دے ناقص، پورا دے تام۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہے طالب علم لڑکا، ایک مثال ہے۔ طالب علم ایک لفظ، لڑکا ایک لفظ۔ کیا مطلب پوری طرح آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی نہیں۔ کون سا مرکب ہو گیا؟ مرکب ناقص، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ دوسری مثال، بڑی مسجد، دو الفاظ کا مجموعہ تو ہے تو مرکب ہو گیا،
क्या मतलब पूरी तरह समझ में आई बड़ी मस्जिद? जी नहीं। तीसरी मिसाल, नज़दीक घर, दो अल्फाज का मजमुआ तो मुरक्कब बन गया। क्या मतलब पूरी तरह अपनी समझाता है यह मुरक्कब? जी नहीं। तो बड़ी मस्जिद, नज़दीक घर, तालिब इल्म लड़का मुरक्कब नाक़िस हो गए। क्यों? अल्फाज का ऐसे मजमुआ है जो बात पूरी तरह समझ में अपनी नहीं बता सकते। इसके बरक्स क्या है? उसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम या जुमला। क्यों? ये ऐसा मुरक्कब है कि जो अपनी बात पूरी तरह समझा सकता है। मुरक्कब का मतलब है अल्फाज का मजमुआ, बात पूरी तरह यानी तमाम बात आपकी समझ में आ गई तो तमाम से निकला है ताम। तो मुरक्कब ताम इसको जुमला या सेंटेंस भी कहते हैं। मिसाल, मस्जिद बड़ी है, घर नज़दीक है और लड़का तालिब इल्म है। तीनों मिसालों से बात पूरी समझ में आ जाती है, इसलिए ये जुमला या मुरक्कब ताम कहलाता है। मुरक्कब नाक़िस की मिसालों पे फिर ज़रा गौर करें। मस्जिदुन कबीरुन, ये अरबी है। मस्जिद और कबीर दो अल्फाज हैं, दोनों अल्फाज इसम हैं। कबीरुन एक सिफत बताता है तो वो इसम जो किसी चीज़ की सिफत बताता है, इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव और अरबी में उसको इसमें सिफत कहते हैं। तो कबीरुन सिफत है यानी बड़ी। किस चीज़ की सिफत? मस्जिदुन। तो मस्जिद भी इसम है और उसकी सिर्फ जिस चीज़ की सिफत बयान की जाए उसको इसमें मौसूफ कहते हैं। मस्जिदुन कबीरुन का मतलब है बड़ी मस्जिद। आपने देख लिया कि उर्दू में बड़ी यानी सिफत पहले और मस्जिदुन बाद में आती है, बड़ी मस्जिद हम कहते हैं। अरबी में इसको रिवर्स करते हैं, तो बड़ी को आखिर में और मस्जिद को पहले लाते हैं तो बन जाती है मस्जिदुन कबीरुन। ये दोनों इसम है। अच्छा, जहन पे ज़ोर डाल के बताइए कि इसम ये नकरा है या मुअर्रफा? नकरा है। क्यों नकरा है? इसलिए कि इनसे पहले अल नहीं लगा और इनके आखिर में तनवीनी यानी दो दो पेश हैं। तो मस्जिद भी इसमें नकरा, कबीरुन भी इसमें नकरा, मतलब बड़ी मस्जिद। पूरी बात समझ में नहीं आई? मुरक्कब नाक़िस। यही रूल अप्लाई करें बैतुन करीबुन। बैतुन इसम, करीबुन इसम। बैतुन इसमें नकरा, करीबुन भी इसमें नकरा। क्यों? दोनों तुन दोनों के साथ अल नहीं। अच्छा, करीबुन कौन सा इसम है? इसमें सिफत है। क्यों? करीब होना एक सिफत बयान करता है। किस चीज़ की सिफत? बैतुन। तो बैतुन क्या हो गया? मौसूफ। उर्दू में आप नज़दीक वाला घर कहते हैं या करीबी घर कहते हैं, जबकि अरबी में रिवर्स करके घर को पहले बैतुन और करीबुन को बाद में लाते हैं। वलदुन लड़का, तालिबुन स्टूडेंट। तो आप उर्दू में कहते हैं कि तालिब इल्म लड़का, तालिब को पहले लाते हैं और लड़के को बाद में। अरबी में रिवर्स करते हैं, लड़का पहले कहते हैं। वलदुन इसमें नकरा है, तालिबुन भी इसमें नकरा है। वलदुन मौसूफ है यानी इसकी सिफत बयान हुई है और तालिबुन वो क्या है? वो इसमें सिफत है। ये क्यों मुरक्कब नाक़िस है? इसलिए कि पूरी बात नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? मस्जिदुन भी नकरा, कबीरुन भी नकरा, बैतुन भी नकरा, करीबुन भी नकरा, वलदुन भी नकरा, तालिबुन भी नकरा। तो इसका मतलब बड़ी मस्जिद, करीब वाला घर और तालिब इल्म लड़का तो हुआ, मगर पूरी बात ये नहीं समझा सकते। इसके मुकाबले में बिल्कुल इसके बरक्स देखिए कि जुमले कैसे बनते हैं। जुमला बनाने के लिए इसी मुरक्कब नाक़िस में हम थोड़ी सी उसके साथ खेलेंगे। ये बन गया आपका जुमला। मस्जिदुन को आपने चेंज किया, ये रेड में जितने भी हैं ये इसमें मुअर्रफा है। तो मस्जिद के साथ आपने अल लगाया और मस्जिद के दाल जो आखिरी हरफ है एक पेश हटाया, अल मस्जिदु, इसमें मुअर्रफा बन गया। आगे वाला कबीरुन उसी तरह आपने रहने दिया, इसमें नकरा। तो एक इसमें मुअर्रफा और एक इसमें नकरा मिलकर आपका जुमला बनाते हैं। अल मस्जिद कबीरुन का मतलब है मस्जिद बड़ी है। अल बैतु करीबुन, अल बैतु इसमें मुअर्रफा, करीबुन नकरा, इसका मतलब है कि घर करीब है। और अल वलद तालिबुन का मतलब है लड़का स्टूडेंट है, लड़का तालिब इल्म है। देखिए जो ग्रीन है सारे ये इसमें नकरा है, जो रेड हैं ये इसमें मुअर्रफा है। मुरक्कब नाक़िस और जुमला में क्या फ़र्क है? अल्फाज तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ हमने पहले लफ्ज़ को, मस्जिदुन को, बैतुन को, वलदुन को जो मुरक्कब नाक़िस में हैं
اس کو ہم نے ریٹ کر دیا یعنی اس میں معرفہ بنایا تو جملے بن گئے. مسجد قریب ہے، مسجد بڑی ہے، گھر قریب ہے، لڑکا اسٹوڈنٹ ہے. پوری بات سمجھ میں آتی ہے. یہ والا سلائڈ اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سمپلی آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں نکرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں. بیتن ایک لفظ ہے، اس کے تا کے اوپر دیکھو 2 پیش ہیں تو یہ اس میں نکرہ ہے. اس سے ایک پیش ہٹا دیں، بیتو کریں اور پہلے ال لگائیں تو آپ کا بن گیا اس میں معرفہ البیتو. اچھا، یہ ایک اور وضاحت ہے. فرض کرے کسی نے کہا کہ بھئی دونوں لفظوں کو میں خاص کیوں نہ کروں، دونوں لفظوں کو میں اس میں معرفہ کیوں نہ بناؤں، تو اس نے کیا کیا، المسجد کبیرن کے بجائے المسجد الکبیر، جس کا مطلب ہے ایک خاص مسجد جو کہ بہت بڑی ہے. یعنی ایک مسجد جو کہ الکبیر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یعنی سب لوگوں کے نظر میں وہ سب سے بڑی مسجد، المسجد الکبیر. البیت القریب کا مطلب ہے وہ بہت خاص قریب والا گھر، ٹھیک ہے. اور الولد الطالب کا مطلب ہے وہ لڑکا جو خاص اسٹوڈنٹ ہے. اب پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ 2 اسم ہو اور دونوں معرفہ ہو. یہ ریڈ میں معرفہ ہے، پھر گرین میں نکرہ، ریڈ میں معرفہ. یہ بات ذہن نشین کریں. المسجد الکبیر مرکب ناقص ہے، آپ کا جملہ نہیں بنتا. البیت القریب مرکب ناقص ہے. اور الولد الطالب کا مطلب ہے وہ لڑکا جو اسٹوڈنٹ، البیت القریب وہ لڑکا جو وہ گھر جو قریب، المسجد الکبیر وہ مسجد جو بڑی، تاکہ جملہ نہیں بنتا. اس کے بالکل برعکس پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے والے سے لفظ کو صرف معرفہ کریں، دوسرے والے کو نکرہ ہی رہنے دیں. تو المسجد کبیر، البیت قریب، الولد الطالب کا مطلب بھی ترتیب ہے کہ مسجد بڑی ہے، گھر قریب ہے اور لڑکا اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ تینوں آپ کے جملے ہیں. امید ہے اب فرق واضح ہو جائے ہوگا. وہ کیا کہ کبھی بھی جملے میں نہ تو دونوں اسم آگے پیچھے نکرہ آتے ہیں اور نہ ہی دونوں معرفہ آتے ہیں. اگر دونوں آگے پیچھے نکرہ ہو پھر بھی یہ مرکب ناقص ہوگا توصیفی، اور اگر دونوں آگے پیچھے معرفہ ہو پھر بھی. اس کے برعکس صرف ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ. اس کو میں عام زندگی میں مثال سے کیسے بتا سکتا ہوں. یعنی آپ مرکبی تام کو جو ہے نا ایک پرفیکٹ کپل سمجھ لیں. پرفیکٹ کپل. اب پرفیکٹ کپل میں ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، دوسرا عورت ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پرفیکٹ کپل ہے. لیکن اگر دونوں لڑکیاں ہوئی تو وہ پرفیکٹ کپل نہیں ہے، اور اگر دونوں مرد ہوئے پھر بھی پرفیکٹ کپل نہیں ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معرفہ ہو اس کو شوہر سمجھ لیں، ایک نکرہ ہو اس کو بیوی سمجھ لیں. تو المسجد کبیر آپ کا پرفیکٹ جملہ ہے، پرفیکٹ کپل ہے نا. البیت قریب آپ کا پرفیکٹ کپل ہوا. الولد طالب آپ کا پرفیکٹ کپل. پرفیکٹ کپل مینز ایک معرفہ ایک نکرہ. اور جہاں پہ دونوں مرد ہو، المسجد الکبیر، البیت القریب، الولد الطالب، یا جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ مسجد کبیر، بیت قریب اور الولد ولد طالب، تو جناب وہ آپ کے ناقص کپل ہیں. تو ناقص کپل کو مرکب ناقص اور پرفیکٹ کپل کو وہ جملہ بناتا ہے ہم مرکب تام کہتے ہیں. یہ سلائیڈ اس پورے پریزنٹیشن کی جان ہے. اس میں جو ریڈ سرکل میں لکھا گیا ہے اس کو ذہن نشین کریں. جملے میں اگر 2 نام ہو تو پہلا یعنی مرد، اس میں معرفہ سمجھ لیں مرد کو، اور دوسرا نکرہ یعنی وہ دوسرا نکرہ آئے گا. تو ایک مرد اور عورت مل کر ہی ایک پرفیکٹ کپل بناتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک اسم معرفہ اور اس کے بعد آنے والا اسم نکرہ، یہ جب ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے. اب آگے کے 3 خوبصورت جملے آپ دیکھیں. المسجد کبیر، البیت قریب، الولد طالب. یہ رکاوٹ آپ نے دور کر لی، جملہ آپ نے سیکھ لیا. انشاءاللہ اسی طرح روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے بڑھیں گے. شکراً یعنی تھینک یو. مع السلامتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. الی اللقاء، پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.